شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیوی کا انجام۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے رب سے ذکر کیا کہ یا رب، یہ کیسا امتحان ہے۔ معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہ نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کر دو۔ میں نے اسے بات کرنا چاہی مگر دل نہ مانا۔ میں اس کی منت کروں، میں سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی، مجھے ہی بتا دیتی، میں اسے رشتہ ہی ختم کر دیتا۔ میری زندگی خراب تو نہ کرتی، میں شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ رات کو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، میں نے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس سارے وقت میں بس ایک بار پوچھا تھا کہ طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عاشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اسے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں، میں نے کہا ہاں پوچھو۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی۔ میں نے کہا 25 سال کنٹرول کیا ہے تو تجھے کیا لگتا ہے اب نہیں کر سکتا؟ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آج اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں گھر کی طرف چل دیا، اس کو آواز دی اور ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میری انگلیاں اس کے منہ پر چپک گئیں۔ اس کو کہا کہ اب تم اپنے گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو، طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے۔ جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس کو اس نے اپنایا ہی نہیں، وہ بھاگ گیا۔ ایک دن روتی ہوئی اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال ہونے کو ہیں خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری شادی کر لی۔ اب میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا۔ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق تھا اور بے انتہا عشق تھا۔ ایک وہ پہلی عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا وہی ہوں۔ میرے پہلے والی بیوی پاگل ہو چکی ہے، میرے نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر ظلم کیا۔ اب کیسے بتاؤں کہ میری محبت کو وہ پہچان ہی نہ پائی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔